السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، اردو ادب سے متعلق ویڈیوز کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اسی کی اگلی کڑی آج ہم مثنوی گلزار نسیم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم اس طرح کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ابھی جو UGC کا نیا سلیبس ہے اس کے مطابق ہم جو ہے مواد مہیا کریں اور ان کو ویڈیوز کے شکل میں کنورٹ کر کے اپنے YouTube چینل پہ ڈالیں۔ تو آپ ہم سے جڑے رہیں تاکہ نئے ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں، اور ان تمام ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مثنوی گلزار نسیم کا خلاصہ و کردار۔ مثنوی گلزار نسیم چونکہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے کچھ ان کے بارے میں۔ نام ان کا جو ہے پنڈت دیا شنکر کول، یہ ہے۔ تخلص جو ہے ان کا نسیم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 1811 میں پیدا ہوئے لکھنؤ میں۔ تو نام ان کا پنڈت دیا شنکر کول، تخلص نسیم، اور 1811 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام جو ہے ان کے گنگا پرساد تھا۔ کیا تھا؟ گنگا پرساد کول۔ اور ان کا خاندان کشمیر سے آ کر لکھنؤ میں آباد ہوا تھا۔ تو ان کا جو آبائی وطن ہے وہ کیا ہے؟ کشمیر ہے۔ کشمیر سے یہ آئے ہوئے تھے اور لکھنؤ میں آباد ہوئے تھے بعد میں۔ وفات کے بارے میں دو قول ہے۔ بقول رشید حسن خان، نسیم کی 34 سال کی عمر میں 1845 میں وفات ہوئی۔ ایک قول تو یہ کہ 1845 میں، اور ان کی عمر 34 سال تھی، تو 34 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور وہ سال جو تھا 1845 کا۔ اور نور الحسن نقوی نے ان کی وفات جو ہے 32 سال میں لکھی ہے، کہ 32 سال کی عمر میں 1843 میں ان کی وفات ہوئی۔ نسیم نے خواجہ حیدر علی آتش کی شاگردی اختیار کی، اور 20 سال کی عمر سے شاعری کرنے لگے۔ تو انہوں نے شاعری کتنے عمر سے شروع کی؟ 20 سال کی عمر سے شاعری شروع کی، ٹھیک ہے، 20 سال کی عمر سے شاعری شروع کی۔ اور ان کے جو استاد کا نام ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش، یہ ہیں ان کے استاد۔ نسیم کا تعلق جو ہے وہ دبستان لکھنؤ سے ہے۔ یہ جو دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی ہے، ان میں ان کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے۔ یہ مشہور شعر نسیم کا ہی ہے: لائے اس بت کا التجا کر کے، لائے اس بت کا التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے مثنوی گلزار نسیم، اس کے بارے میں دیکھیں اب۔ یہ دیا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی عشقیہ مثنوی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عشقیہ مثنوی ہے، جو لکھنوی تہذیب کی نمائندہ ہے۔ اس کے اندر جو لکھنوی تہذیب ہے اس کی نمائندگی ملتی ہے۔ رہن سہن اور تہذیب و معاشرت جو ہے لکھنوی ہے اس کے اندر۔ گلزار نسیم جو ہے قصہ گل بقولی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ کس نام سے؟ قصہ گل بقولی کے نام سے مشہور ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے 28 سال کی عمر میں یہ مثنوی مکمل کی۔ کتنے عمر میں؟ 28 سال کی عمر میں یہ مثنوی مکمل کی۔ پہلے یہ مثنوی کافی طویل تھی، پھر نسیم نے اپنے استاد آتش کے کہنے پر اس میں سے بیجا طوالت کو کم کر دیا۔ کافی لمبی تھی، تو جو بیجا کچھ جو غیر ضروری چیزیں معلوم ہوئی ان کو بعد میں حذف کیا گیا۔ کن کے کہنے پہ کیا انہوں نے؟ اپنے استاد آتش کے کہنے پہ، ٹھیک ہے۔ گلزار نسیم زبان و بیان گلزار نسیم اور فسانہ عجائب دونوں کا جو زبان و بیان ہے وہ ایک جیسا معلوم ہوتا ہے، یعنی مطلب ان کے جو طرز تحریر ہے اور بیان کا جو انداز ہے وہ، تو گلزار نسیم میں زبان و بیان کا رنگ ویسا ہی ہے جیسا کہ فسانہ عجائب میں، یعنی ثنائے، بدائے، تشبیہات، استعارات وغیرہ کا استعمال اسی طرح سے بھرپور انداز میں یہاں کیا گیا ہے۔ اس میں رعایت لفظی کا بہت کثرت سے استعمال کیا گیا۔ کس کا؟ رعایت لفظی کا بہت کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، اسی لیے اس میں آورد کا انداز پایا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے کلام کے اندر آورد ہے، وہ نیچرل انداز میں، فطری انداز میں جو بات ہوتی ہے وہ نہیں لگتی ہے، اس کے اندر آورد کا خیال زیادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کے اندر آورد ہے، یعنی بزور اور طریقے سے جو ہے کلام کو ہم بنا کر کے پیش کرتے ہیں، تو وہ
ساتھ ہی اس کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا اختصار ہے، یعنی چیزوں کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کو کس نے مرتب کیا؟ رشید حسن خان نے۔ کس نے؟ رشید حسن خان نے مثنوی گلزار نسیم کو مرتب کیا ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مرتب کس نے کیا ہے۔ گلزار نسیم کا اصل قصہ جو ہے گلزار نسیم کا اصل قصہ تو عزت اللہ بنگالی نے، کس نے؟ عزت اللہ بنگالی نے 1722 میں قصہ گل بکاولی کے نام سے فارسی نثر میں لکھا تھا۔ کس میں؟ قصہ گل بکاولی کے نام سے فارسی نثر میں، یہ نظم میں بھی نہیں تھا، کیا تھا؟ فارسی نثر میں۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ قصہ فارسی نثر میں قصہ گل بکاولی کے نام سے عزت اللہ بنگالی نے 1722 میں لکھا تھا۔ پھر آگے چل کر منشی نہال چند لاہوری نے، کس نے؟ منشی نہال چند لاہوری نے 1803 میں گلکرسٹ کے کہنے پہ مذہب عشق کے نام سے اردو میں منتقل کر دیا۔ تو اب وہی قصہ گل بکاولی مذہب عشق کے اندر آ گیا اردو کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ اب اسی مذہب عشق یا گل بکاولی کے جو قصے کو بعد میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1838-39 میں گلزار نسیم کے نام سے، کس نام سے؟ گلزار نسیم کے نام سے مثنوی میں منتقل کر دیا، مثنوی کی شکل میں لکھا، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ مثنوی گلزار نسیم تبازات نہیں ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ترجمہ کیا ہوا ہے ایک طریقے سے، ٹھیک ہے، تبازات نہیں ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کا خلاصہ، اس کے خلاصہ یہ ہے، اس کے اندر جو قصہ ہے اس کے خلاصہ یہ ہے کہ یورپ پورب میں ایک بادشاہ تھا جس کے 4 بیٹے تھے، سب کے سب صاحب کمال۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تاج الملوک۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تاج الملوک تھا۔ کتنے بیٹے تھے اس کے؟ 4 بیٹے تھے۔ یہ انفارمیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ 4 بیٹے تھے۔ نجومیہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ چھوٹے بیٹے تاج الملوک پر نظر پڑتے ہی بادشاہ کی بینائی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور بادشاہ کا نام کیا تھا؟ زین الملوک، وہ آگے کہیں آ جائے گا اس میں، زین الملوک بادشاہ کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو نجومیہ ایک دن دوران شکار دونوں شکار کے لیے نکلے، تو دوران شکار بادشاہ کی نگاہ ایک حسین و جمیل لڑکے پہ پڑی، وہ کون تھا؟ تاج الملوک تھا، اور نظر پڑتے ہی اس کی بینائی چلی گئی۔ تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہی رہا ہوگا۔ نجومیہ کے کہے مطابق جو ہے ان کی بینائی چلی گئی اس تاج الملوک پر نظر پڑنے کی وجہ سے۔ اب بھائیوں کو بہت تکلیف ہوئی، تو بھائیوں نے اس شہزادے کو منحوس یا جو بھی غلط سمجھ کر کے اس کو شہر بدر کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر حکیموں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کی آنکھوں کی جو بینائی گئی ہے وہ گل بکاولی لگانے سے، گلے بکاولی یا گل بکاولی کا جو پھول ہوتا ہے، گل کے معنی تو خود پھول کے آتے ہیں، تو وہ بکاولی کا جو پھول ہے وہ لگانے سے بینائی واپس آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب شہزادے اس کی تلاش میں نکل گئے، سب نکل گئے، بالآخر پتہ چلتا ہے کہ بکاولی کا جو پھول ہے وہ باغ ارم کے حوض کے پاس ہے، باغ ارم کے حوض کے پاس ہے، ہاں، باغ ارم میں جو ایک حوض ہے اس حوض کے پاس وہ پھول مل جائے گا۔ شہزادہ تاج الملوک باغ ارم جا کر کے بہت مشکلوں سے وہ پھول لاتا ہے، جس سے بادشاہ کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ اب وہ جو شہزادہ تاج الملوک کا جو باغ ارم جانے کا سفر ہوتا ہے اس دوران بہت سارے مشکلات آتے ہیں، کہانی اسی میں بڑھتی رہتی ہے نا۔ تو پھر وہ بالآخر بادشاہ کو پھول لا کے دیتا ہے اور وہ آنکھ پہ لگایا جاتا ہے، تو پھر وہ بینائی لوٹ آتی ہے۔ اس طریقے سے وہ سب مل جاتے ہیں، پھر ساتھ رہنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مختصر گلزار نسیم کا خلاصہ ہے۔ کرداروں کی پہچان دیکھ لیں۔ زین الملوک یہ یورپ کا یہ پورب کا بادشاہ ہے۔ اب اسی زین الملوک کے 4 بیٹے تھے، جس میں سے تاج الملوک شہزادہ تاج الملوک ہے جو کہ بادشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ بکاولی ہیروئن ہے، اور پری ہے جو کہ شہزادہ سے محبت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جمیلہ پری بکاولی کی ماں، ٹھیک ہے، جمیلہ پری ہے۔ فیروز بکاولی کا باپ، ٹھیک ہے۔ سمن پری بکاولی کی سہیلی۔ اب یہ ایک کردار اس کے اندر ہے، بہرام کا کردار آتا ہے۔ یہ بہرام جو تاج الملوک کا وزیر زادہ ہے، وزیر کا بیٹا ہے، وزیر زادہ بہرام، اور وہ روح افزا پری کا عاشق ہے۔ کس کا؟ روح افزا پری کا عاشق۔ روح افزا پری پہ وہ عاشق ہو جاتا ہے، اسے عشق کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب روح افزا پری کون ہے؟ روح افزا پری یہ بکاولی کی سہیلی ہے اور بہرام کی معشوقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حسن آرا یہ روح افزا پری کی ماں ہے، روح افزا پری کی ماں حسن آرا۔ محمودہ کون ہے؟ یہ محمودہ جو ہے کیا ہے، ہمالیہ دیونی کی منہ بڑی بیٹی ہے۔ یہ ایک دیونی ہے جس کا نام کیا ہے؟ ہمالیہ۔ تو ہمالیہ دیونی، دیو کی بیوی دیونی، ٹھیک ہے، وہ اس کی منہ بولی بیٹی ہے جس کا نام محمودہ ہے۔
اس کے بعد یہ ہے کہ راجہ اندر کا کردار ہے اس کے اندر. راجہ اندر کیا ہے؟ بقاولی جس کے دربار کی رقاصہ تھی اور اس کی بددعا سے بقاولی نصف پتھر کی بن جاتی ہے. راجہ تھا راجہ اندر، اسی کے دربار کی وہ رقاصہ تھی بقاولی، جہاں جا کے وہ رقص کیا کرتی تھی. بالآخر راجہ ایک دن بددعا دے دیتا ہے تو وہ بقاولی جو کس کی بن جاتی ہے؟ آدھے پتھر کی بن جاتی ہے. ہمالا دیونی، یہ جیم کا نقطہ نہیں ہے، اس کو جیم نہ پڑھیں، یہ یہ اصل اس کی وجہ سے. ہاں، یہ ہمالیہ دیونی جس کی مدد سے شہزادہ تاج الملوک جنگل کو ہی گلشن بنا دیتا ہے. یہ دیونی رہتی ہے تو تاج الملوک جو ہے جنگل کو گلشن بنا دیتا ہے. دیگر کردار میں رانی چتراوت ہے، چترسین ہے، دلبر بیسوا ہے وغیرہ کا کردار اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کردار ہیں جو اہم کردار ہیں. مثنوی گلزار نسیم میں دیگر مصنوعوں کے مقابلے میں مافوق الفطرت عناصر کی کثرت ہے. ایسی چیزوں کی جیسے پریاں اڑ رہی ہیں اور دیو ہے، پری ہے، اور بہت زیادہ مافوق الفطرت عناصر جو ہیں بہت زیادہ شامل کیے گئے ہیں اس کے اندر. مصنوی گلزار نسیم کا مقابلہ جو مصنوی سحر البیان سے بھی کیا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مصنوی گلزار نسیم جو ہے یہ سحر البیان کے جواب میں لکھا گیا ہے. بہرحال ہاں، تو دونوں کا مقابلہ رہتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ مصنوی گلزار نسیم کا مقابلہ مصنوی سحر البیان سے کیا جاتا ہے. اچھا، مصنوی گلزار نسیم کا جو بحر ہے وہ بحر ہزج مسدس اخرب مقبوض یا مقصور یا محذوف. تو اصل اس کا نام تو یہ بحر ہے، بحر ہزج مسدس، بحر ہزج مسدس. اور اس کے آخر میں کچھ ارکان کی تبدیلی کی وجہ سے وہ کبھی اخرب ہوتا ہے، کبھی مقبوض ہوتا ہے، کبھی مقصور ہوتا ہے، کبھی محذوف ہوتا ہے. یہ جو ہے مطلب جو علم العروض ہیں اس سے متعلق ٹرم ہے، تو پھر اس کو بعد میں دیکھا جائے گا کبھی. یعنی اس کا وزن جو ہے کیا ہے؟ وہ مفعول مفاعل فعول، مفعول مفاعل فعول، یہ اس کا وزن، اس وزن پہ وہ اس بحر کو لکھا گیا ہے. تو یہ یاد رکھیں، بحر ہزج مسدس. پروفیسر احتشام نے مصنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ قرار دیا ہے. کہا ہے کہ یہ مصنوی گلزار نسیم جو ہے یہ شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ ہے. یہ جملہ جو ہے یہ پروفیسر احتشام حسین کا ہے. کس کے بارے میں؟ گلزار نسیم سے متعلق. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ تھا گلزار نسیم کے بارے میں، گلزار نسیم کا خلاصہ، کردار کی پہچان وغیرہ، اور پنڈت دیا شنکر نسیم کے بارے میں کچھ معلومات. یہ ساری چیزیں تھیں. تو دیکھیں انہیں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اپنا خیال رکھیں. خوش رہیں. پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.